وسلم اللہ محمد وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد وعلی محمد و آل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے خدا متعال کا. اس نے ہمیں ایک ایسی سعادت نصیب فرمائی ہے عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے. اس ایک عزاداری کے اندر بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. ایک طرف سے اس عظیم الشان واقعے کا ذکر ہے جس کو ہم یقیناً انسانیت کا بے مثال واقعہ، منفرد واقعہ تعبیر کرتے ہیں. اس عظیم الشان ہستی کا ذکر ہے کہ جو انبیاء کا وارث ہے، پنجتن کی وراثت ان کے پاس ہے. اس عبادت کے اندر دین کی وہ حیات ہے، دین کی وہ زندگی ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تعبیر فرمائی ہے. اور اس کے اندر دین کا سیکھنا بھی ہے، اپنے آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک لے جانا بھی ہے. یہ ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ہر سال اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہم کتنا سید الشہداء کے کام کے ساتھ، سید الشہداء کے مشن کے ساتھ، ان کی تحریک کے ساتھ وفاداری کر سکے. اور انشاءاللہ اس کے صدقے میں خدا متعال ہمیں سید الشہداء کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ پروردگار اس عزاداری کو ہم سب سے قبول فرمائے. قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کے عزاداروں میں قرار فرمائے. پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ خدا ہمیں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ.
تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کی حضور ادائے احترام کے لیے، اور مولا علی اکبر کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد عجل فرجهم۔ پروردگار نے انسانیت کے عظیم الشان افراد کو اپنے دین کی تبلیغ کا مشن سپرد کیا۔ ہمارے پاس نظریاتی طور پہ ثابت ہے، تاریخی اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو افراد اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجے، چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام، چاہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے، یہ دنیا کے پاکیزہ ترین افراد تھے، دنیا کے سچے ترین، محنتی ترین افراد، اور انہوں نے دین کی راہ میں بے پناہ مشکلات برداشت کی۔ یہ جو مشکلات برداشت کی گئیں، یہ لوگوں کو کیا سکھانے کے لیے برداشت کی گئیں؟ قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ الحمدللہ آپ نے اور ہم نے سب نے قرآن کریم کو کسی نہ کسی سطح کے اوپر پڑھا ہوا ہے، اور الحمدللہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ خود انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی اگر میں کوئی چیز پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو لوگ معمولاً قرآن کریم کو کچھ نہ کچھ ترجمے کے اندر ضرور دیکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کے واقعات میں لوگوں کے اعتراض لکھے ہوئے کہ جب انبیاء آتے تھے لوگوں کو دین دیتے تھے، کس چیز پہ لوگ اعتراض کرتے تھے، کس چیز کو مان لیتے تھے اور کس چیز پہ سختی دکھاتے تھے۔ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ ان کفار سے پوچھیں گے کہ زمین اور آسمان کو کس نے خلق کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا، اس میں ڈاؤٹ نہیں کرتے تھے۔ جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی کے سامنے آتے تھے، شاید ویسے تو پروپورشن ہم طے نہیں کر سکتے، لیکن آیات سے ہمیں یوں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے 70-80% لوگ وہ تھے جو خدا کو مان لیتے تھے، قبول کر لیتے تھے۔ مشکل انہیں کہاں ہوتی تھی؟ جب اللہ کے نبی کہتے تھے کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یہاں مشکل شروع ہوتی تھی۔ قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ بھئی تمہارے وجود کے اندر بدن کے علاوہ نفس بھی ہے، روح بھی ہے، اسے نہیں مان پاتے تھے۔ تو قیامت کو نہیں مانتے تھے، روح کو نہیں مانتے تھے۔ جب اللہ کے نبی فرماتے تھے تم لوگ دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، تم لوگ اور بڑی چیزوں کے لیے خلق ہوئے ہو، اسے نہیں مان پاتے تھے۔ علامہ طباطبائی ایک انتہائی نفیس جملہ تحریر فرماتے تھے، اپنی کتاب میں بھی لکھا، میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد ہے تقاریر میں بھی ارشاد فرماتے تھے انسان فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، انسان بقا کے لیے خلق ہوئے۔ ہم لوگ باقی رہیں گے، ایک وقت آئے گا جب کل شیء ہالک الا وجہہ، جب خدا متعال کے سوا سب کچھ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن انسان مرنے پر نہیں مریں گے۔ ہم لوگ اس دنیا میں موت آنے پر مٹی میں ختم نہیں ہوں گے، مٹی میں بدن ختم ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ محفوظ رکھے گا خدا متعال۔ ہم لوگ اس دنیا سے دوسری دنیا، دوسری دنیا سے تیسری دنیا، ہمیشہ چلتے رہیں گے، خالدین فیہا ہے۔ یہ چیز انسان نہیں مان پاتے تھے۔ تو اب اگر میں اس کو ایک جملے میں عرض کرنے کی کوشش کروں تو انسان چھوٹے اہداف پر خوش رہتے تھے، انبیاء بڑے اہداف دیتے تھے۔ انسان کس بات پہ خوش رہتے تھے؟ بس اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، یہاں جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے۔ انبیاء کہتے تھے نہیں، اس دنیا کی مت سوچو، اس دنیا سے آگے کی سوچو، آخرت کی سوچو۔ تو ہمارے پاس نبی کا ایک عجیب فرمان ہے جو اگر میں اور آپ اس پر عمل کریں، ہماری زندگی کے نتائج کچھ اور ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بالآخرہ تأتک الدنیا ساخرہ۔ میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں طالب علم ہونے کے ناطے کہ ان فرامین سے قانون نکالوں۔ ہماری لائف چھوٹی سی ہے، اس چھوٹی سی زندگی کو ہم نے ایک رزلٹ تک پہنچانا ہے، تو ہمیں رولز چاہیے ہوتے ہیں، ریگولیشنز چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو رولز ریگولیشن سمجھ میں آتے ہیں اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جو میں مثال میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ بھئی تھوڑے سے ہم نے فزکس کے رول سیکھے تو آپ آسمان پہ پہنچ گئے، زمین کو تبدیل کر لیا۔ اگر خدا کے قانون سمجھ میں آ جائیں تو کیا ہوگا ہمارے پاس؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
فرمایا تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ یہ بہت عجیب فرمان ہے، علیکم بالآخرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اس کا دوسری طرف بھی عرض کر دوں، وہ یہ کہ مثلا اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی، اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی، اچھا آخرت کی پرواہ نہیں کی تو کس کی پرواہ کی؟ دنیا کی پرواہ کی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، آنکھوں پر محمد وجل، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ انہوں نے فرمایا تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اگر الٹا ہوا تو کیا ہوا؟ الٹا یہ ہوا کہ آخرت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آخرت کی پرواہ نہیں کریں گے تو کس کی پرواہ کریں گے؟ دنیا کی۔ تیسرا تو کوئی ہے ہی نہیں، یا آخرت ہے یا دنیا ہے، اور دنیا کی پرواہ کریں گے۔ اچھا یہ وہ آئیڈیا ہے جو ہمارا آئیڈیا ہے اس وقت دنیا میں۔ یونیورسٹیز ہمیں آخرت نہیں سکھانا چاہتی۔ میں یونیورسٹیز کی مخالف نہیں ہوں، میرے بچے بھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا تھا، لیکن مجھے صرف ایک بات پتہ ہے، ایسا نہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اگر میں نے آخرت کی پرواہ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر تم دنیا کی پرواہ کرو گے نا، تمہیں حقیر ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، تمہاری عزت جائے گی، تمہارا ریپوٹیشن ختم ہو جائے گا، تمہیں حقیر ہو کر دنیا کے پیچھے جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سادہ لفظوں میں کہوں گا، ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اب مشکل یہاں پر یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ میں چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بناتا ہے، ان چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز میں وہ سلک کے وارم کی طرح ایک کوکون بن جاتا ہے، اس کے لیے اوپر اوپر چڑھاتا رہتا ہے اپنے آپ، خود ہی اس کے اندر دم گھٹ کے مر جاتا ہے۔ انبیاء کا کام کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کا کام ہوتا ہے انسان کو اوپر لے کر آئے۔ تم دنیا پہ کیوں مر رہے ہو؟ آخرت کے لیے سوچو، آخرت بڑی ہے، دنیا 50 60 سال 70 سال 80 سال ہے، آخرت ابدی زندگی ہے۔ یہاں کی خوشی میں بھی زیادہ کوئی خوش ہو جائے تو مر جاتا ہے، زیادہ کھا لیتا ہے تو مر جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ فرمایا آخرت کی طرف جاؤ، دنیا کی طرف جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے تم لوگوں کو ذلت اٹھانی پڑ جائے گی۔ اور یہ جو انبیاء کا اپلفٹ کرنا تھا ہیومینٹی کو، اب انسانوں کے ساتھ مشکل یہ وہ اندھیروں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ایک اسکالر نے بہت اچھی مثال دی کہ اگر لوگوں کو کیو میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے، غار میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے، وہاں ان کے پاس لائٹ نہیں ہے، اب وہ کیو کے اندر بیٹھے میں اور صرف شیڈوز کے اندر رہتے ہیں۔ ایک آدمی جو باہر رہ رہا تھا وہ کسی دن کیو کے اندر آیا، اس نے دیکھا لوگ ڈارک میں رہ رہے ہیں، شیڈوز دیکھ رہے ہیں، اسی میں خوش ہیں۔ وہ آیا، اس نے کہا پاگلو تم لوگ اتنے سے کیو کے اندر رہ رہے ہو، فیو اسکوائر میٹر ہے، باہر آؤ دنیا دیکھو۔ اب کوئی نکلنے کو تیار ہی نہیں، ہر کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم یہاں خوش ہیں بھائی، ہم تو یہاں خوش ہیں، یہ دیکھو یہ لیڈر ہے، یہ ہمارا وہ ہے، یہ ہے، ہم خوش ہیں یہاں پہ۔ اب وہ بیچارہ بہت ڈپریس ہو رہا ہے کہ بھائی اگر یہ باہر آ جاتے تو ان کو پتہ چلتا پھول ہیں یہاں پہ، کیا پودے ہیں یہاں پہ، آسمان ہے، کیو میں تو کچھ ہے ہی نہیں اصلاً۔ اب وہ کسی ایک کو پکڑ کے باہر لاتا ہے، جیسے وہ باہر آتا ہے وہ ڈارکنیس کا عادی تھا، اس کی آنکھوں کو دیکھنی عادت ہی نہیں تھی، جیسے مجھے ریڈ کو دیکھنے کی عادت نہیں تھی تو میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اور وہ جیسے ہی کیو سے باہر لاتا ہے، لائٹ پڑتی ہے اس کی آنکھوں میں، ایک دم اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ہاتھ چھڑاتا ہے، بھاگتا ہے کیو کے اندر، کہتا ہے دیکھو تم باہر لائے مجھے اندھا کر دیا۔ اب وہ اس سے کہتا ہے تم تھوڑی دیر رکتے تو صحیح یہاں پہ، پھر تمہاری آنکھیں کھل جاتی۔ انبیاء ہم سے یہی کہتے ہیں تھوڑی دیر دنیا چھوڑ کر آخرت والے تو بنو، تم لوگ اہل آخرت بنو۔ جیسے ہم کہتے ہیں اہل آخرت، نہیں مزہ نہیں آ رہا، اتنی نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، اتنا قرآن پڑھنا پڑتا ہے،
اہل آخرت بنو، تھوڑی عادت تو کرو. یہ جو محبتیں جن کو لے کر ہم یہاں دنیا میں خوش ہیں، یہ محبتیں خدا نے دی ہیں، وہ سورس ہے. اس کی محبت میں کوئی مزہ ہوگا تو اس نے سب کو تقسیم کیا ہے یہاں پہ. تو یہ ایک مشکل ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے. وہ لوگوں کو لفٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگ ہوتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد بالکل ایسا ہی ہے، وہ خود انبیاء سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، قرآن کریم نے فرمایا اگر لوگ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. اگر لوگ باہر نہیں آئے، اپنی دنیا میں گھومتے رہے تو ابھی ممکن ہے کسی کے دماغ میں آئے دنیا تو بن جائے گی نا، پھر آخرت مس کریں گے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے دنیا نہیں بنے گی، نہیں بنے گی دنیا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہم انفسہم. انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ایسا کیا کہ یہ اپنے نفس کو بھلائیں گے. ختم، اپنا نفس بھلا دیں گے. اچھا کیا مطلب ہوگا اپنا نفس بھلا دیں گے؟ ممکن ہے کوئی یہ کیا یہ ڈیمنشیا کی طرف اشارہ ہے. نہیں، ڈیمنشیا کی طرف اشارہ نہیں ہے، انسانوں کا انفیریئر ہونے کی طرف اشارہ ہے. ہیومینٹی اپنی رسپیکٹ کھو دے گی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اچھا جب ایسا ہوتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اپنا رابطہ ختم نہیں کرتا. خدا نے ایک اور میکینزم بنایا ہے. وہ میکینزم کیا ہے؟ سختی بھیجتا ہے. سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے جب کوئی قوم نہیں سنتی تو ہم ان کے اوپر سختی بھیجتے ہیں. لعلہم یتضرعون. ہم سختی بھیجتے ہیں تاکہ کاش یہ سمجھ جائے، اللہ کے سامنے گریہ کریں. تو چلو تم آسانی سے نہیں آئے، سختی سے ہی آ جاؤ، سختی سے ہی آ جاؤ. اچھا اگر سختی سے بھی نہیں آئے تب کیا ہوگا؟ پھر ممکن ہے آپ سوچیں اور میں سوچوں کہ اگر سختی سے نہیں آئے نا تو خدا ان کو ختم کر دے گا. نہیں، ایک عجیب اسٹیج بیچ میں ہے، بہت عجیب اسٹیج بیچ میں ہے. سورہ انعام کے اندر فرماتا ہے اگر یہ سختی سے بھی نہیں آتے اب ہم کیا کرتے ہیں؟ فوری عذاب نہیں کرتے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ہر نعمت کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیتے. جاؤ گھومو، جاؤ زندگی کے مزے لو، دیکھو کیا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. پھر یہ جب اس میں غرق ہو جاتے ہیں اخذناہم بغتۃ. پھر ہم اچانک ان پر گرفت کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتا ہے پھر ہم ظالموں کو نہیں چھوڑتے. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. اب ہم انسان ہیں، ہمارے سامنے انبیاء کا پیغام ہے، ہمارے سامنے یہ اللہ کے بتائے ہوئے سارے قانون ہیں. کیا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی مثال کے طور پر دنیا کی ہر مشکل میرے لیے آسان ہے. اب میں کہوں ھذا من فضل ربی، وہ تو شاید صحیح ہو، لیکن ذرا یہ سوچ لینا یہ دوسرا والا اسٹیج نہ ہو کہ جس میں خدا کہتا ہے میں ان کو بالکل چھوٹ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد اچانک گرفت کرتا ہوں. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھیں. اچھا اب میں بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے صرف ایک دو پوائنٹس اور ایڈ کروں گا، اور آج ایک اور میسیج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو انبیاء آتے ہیں، ائمہ تشریف لائے، اتنی قربانیاں دیں، اتنی فداکاری کی، جانثاری کی، لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل کیا ہے؟ بھئی دیکھیے آپ مثال کے طور پر ابھی جہاں امام بارگاہ میں آ رہے تھے، کچھ ظاہر ہے آپ کے والنٹیئرز ہیں جو ٹریفک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اب سب لوگ کوآپریٹ کرتے بھی ہیں الحمدللہ. خدا ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ہمدرد ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اگر آپ ان کے ساتھ لڑیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بیچارے اچھے لوگ ہیں. صحیح ہے؟ انبیاء اچھے لوگ نہیں ہیں کیا؟ اچھے لوگ ہیں. لوگ کیوں لڑتے ہیں انبیاء سے، اور کتنا لڑتے ہیں؟ نہیں مسائب عرض کرنا چاہتا، لیکن صاحب ایک جملہ وہ جو کہتے ہیں کہ
جس گھر سے سب کو برکت ملتی تھی اہل دنیا سے وہی گھر نہیں دیکھا جاتا. ہاں. اس گھر سے سب کو برکت ملی ہے, اہل دنیا سے یہی گھر نہیں دیکھا جاتا. یہ کیوں ایسا ہے؟ اب دیکھیے دو مسائل ہیں ہمارے پاس. انسانوں کی جو اصل مشکل ہے وہ دو جگہ پر ہے. نمبر ایک, ان انسانوں کے اندر ایک ٹائپ آف اٹیچمنٹ ہے انفیریئر آبجیکٹیوز کے ساتھ. چھوٹے پست چیزوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بن جاتا ہے. یہ جو چھوٹی چیزوں سے اور بالکل انفیریئر آبجیکٹیوز کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے, یہ اٹیچمنٹ انسانوں کو اہل بیت کی بات ماننے نہیں دیتا. اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر لائے, بہتر بنائے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں بار بار عرض کرتا ہوں, کوئی آ کے ہم سے پوچھے بھئی اب کریں کیا؟ اپنے اٹیچمنٹس کو تھوڑا سا کم کرو. مثال کے طور پہ اٹیچمنٹس کو کیسے کم کریں؟ اب یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ بھی ہے. بہت سارے لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں جس دن امام آ جائیں گے نا ہم ایک دم سے صحیح ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی نے میراتھن دوڑنی ہو وہ زندگی میں 1 کلومیٹر بھی نہ دوڑے اور کیا جس دن وہ ریس لگے گی نا میں 40 کلومیٹر بھاگوں گا. نہیں بھاگو گے تم, تمہارے مسلسل میں جان ہی نہیں ہے. میری طرح ہو, گھر میں بیٹھے رہتے ہو, بھاگتے نہیں ہو, تو پھر وہ میراتھن کیسے بھاگو گے؟ امام تشریف لائیں گے, یہ کائنات کا میراتھن ہے. انسان ٹیسٹ ہوں گے. روایت عجیب روایت ہے واللہ, عجیب روایت. فرمایا تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو, تم لوگ چھان دیے جاؤ گے, بہت کم بچو گے, پھر چھان دیے جاؤ گے, تھوڑے سے رہ جاؤ گے, ایک بار پھر چھان دیے جاؤ گے, تم لوگ بس چھلکے کی طرح رہ جاؤ گے. چھلکے کی طرح رہ جاؤ گے. کم ٹائم نہیں ہے, سخت وقت ہے, مزے مزے میں نہیں ہوگا یہ کام. روایت پڑھی میں نے ابھی آپ کے سامنے. اگر آپ کو دیکھنا ہو عربی کی اگر کتاب دیکھنی ہو, منتخب الاثر, بہترین کتاب, آیت اللہ صافی الپیگانی. اردو میں ٹرانسلیشن دیکھنا ہے, اس کا نام ہے جمال منتظر, بہترین کتاب. انگلش میں ورژن بھی کہیں نہ کہیں موجود ہو گیا یقینا. روایات ہی روایات, ان سب روایات میں روایت موجود. چھان دیے جاؤ گے. اچھا اب کوئی چاہے کہ بھئی اپنے آپ کو امپروو کرے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امپروو کرو. اچانک تھوڑی کربلا میں پہنچتا ہے کوئی. ایسا نہیں ہوگا کہ میں اپنی نفس پرستی میں مشغول رہوں, دنیا میں مشغول رہوں, اپنے کاموں کو اپنی طرح کرتا رہوں, خدا کی نہ مانوں, اور اس کے بعد اچانک ایک دم میں کربلائی بن گیا. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ پہلے سے پریپیئر کرنا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر کیا کریں؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا کریں تو میں کہوں گا اب دیکھو بھائی اسٹارٹنگ پوائنٹ تو اہل بیت نے دیا ہے ہمارے پاس. کون سا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے؟ وقت کم ہے, اس کے اوپر اب جو روایت بولنے والا ہوں اس کے اوپر ایک اشرا پڑھ چکا ہوں. اب اس کو شروع کر دیا تو آپ سوچو کیا صورتحال ہو جائے گی. ابھی تو 1-2 دن رہ گئے بس. اس روایت کا نام ہے روایت عنوان بصری. اور پہلے بھی جب یہاں پہ حاضر ہوا تھا کچھ سال پہلے تو میں نے اس کا اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں. عنوان بصری کی روایت جیسی آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی. اس کے اندر پورا امام نے راستہ لکھا ہوا ہے. کھانے پینے کے معاملے میں یہ کرنا, لوگوں سے ملنے ملانے کے معاملے میں یہ کرنا, اپنے ایتھکس اور مورلز کے اندر یہ کرنا. طریقہ بتائیں. 12 پوائنٹس امام نے دیے ہوئے. ان 12 پوائنٹس پہ پریکٹس کرو, یہاں سے شروع کرو. مثلا کھانے پینے میں کیا فرمایا؟ مثلا کھانے پینے میں فرمایا نمبر 1, چھوٹی چھوٹی باتیں. آپ کو دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے امام لوگوں کو بہتر کرنا ہے. کہہ رہے ہیں جب بھی کھانا کھانے لگو بسم اللہ پڑھو. صحیح ہے. اب ہمارے یہاں لوگ کہیں گے نہیں مولانا ہم بسم اللہ نہیں, ہم تو پہلے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں پوری. یہ تو ایک اور مسئلہ ہے کہ فاتحہ پڑھتے ہو, بقرہ پڑھتے ہو. بتاؤ سوچ کے پڑھتے ہو بغیر سوچے پڑھتے ہو؟ پڑھنے کو تو سورہ یاسین بھی پڑھتے رہتے ہو, میں نے دیکھا ہے باتیں کرتے رہتے ہو. پڑھنے کا کیا ہے؟ جب امام کہہ رہے ہیں یہ پڑھو, اس کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرو, اس کی رحمانیت کو سوچو, اس کی رحیمیت کو سوچو. پھر امام نے دوسرا جملہ فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو بسم اللہ پڑھو. پہلی ایک اور بات فرمایا مشکوک چیز مت کھاؤ, حلال میں سے کھاؤ. اچھا کوئی مسلمان حرام کھائے گا؟ تو امام نے کیوں کہا؟ امام نے کیوں فرمایا
کیوں؟ بہت ساری کمائی ایسی ہے جس کے حلال ہونے پہ یقین نہیں ہوتا ہے، ڈاؤٹ فل ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں ڈاؤٹ فل میں سے مت کھاؤ، کنفرم حلال میں سے کھاؤ، کنفرم حلال میں سے کھاؤ۔ ابھی جیسے میں کہوں گا نا، کوئی مجھ سے پوچھنے پہ مولانا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، ہم وہ پتہ نہیں خمس دیتا ہے نہیں دیتا، ہم اس کا دوسرے کو مت دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، دوسرے کو کہاں دیکھتے ہو؟ ہم لوگ فوراً دوسرے کو دیکھیں گے۔ امام نے ہمارے لیے کہا ہے اپنی کمائی دیکھو، اس میں کیا رکھا ہے۔ تیسری بات کیا کہی؟ کہا جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ، بھوک نہ لگے مت کھاؤ۔ اچھا ممکن ہے کوئی کیا مثلا یہ میڈیکل سائنسز ہے؟ امام اسپرٹ کی، روح کی ڈیولپمنٹ کے لیے بات کر رہے ہیں۔ یہ جو عنوان بصری ہے نا، یہ انتہائی بزرگ آدمی ہے، ان کی عمر گزر گئی ہے، عمر گزارنے کے بعد امام کے پاس آ کر کہا کہ مولا میں نے ساری زندگی ادھر ادھر گزار دی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے کچھ سکھائیں۔ امام نے فرمایا دیکھو کیا؟ فرمایا جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ، پیٹ کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب تم کھانے لگو تو اس سے پہلے کہ پیٹ بھر جائے ہاتھ روک لو۔ اچھا یہ بھی پیٹ کا ہے؟ ہاں بظاہر تو پیٹ کا ہے، پیٹ پہ ہی عمل کر لو، یہیں سے شروع کرو۔ لیکن میں عرض کر دوں، تھوڑا سا ادھر ادھر لے کے جاؤں گا آپ کو۔ سورہ بقرہ کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ مثلا بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے ایک لیڈر بنایا، اس لیڈر نے کہا تم میرے ساتھ چلو دشمن کی جنگ کے اوپر، بیچ میں ایک نہر آئے گی، پیاس تو تم لوگوں کو لگے گی لیکن نہر سے پانی نہیں پینا ہے، نہر سے پانی نہیں پینا ہے۔ جو نہر سے پانی پیے گا وہ ہم سے نہیں ہوگا، جو نہر سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے ایک چلو پی لیا چلو وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے یہ لوگ گئے، نہر پہ پہنچے، سب نے بھر بھر کے پی لیا۔ جب بھر بھر کے پانی پیا تو اس کے بعد اپنے لیڈر سے کہتے ہیں آج تو ہم میں جنگ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، عنوان بصری کی روایت پیٹ اور کھانے پر ہے، اور یہ جو بنی اسرائیل یہ قوم کا واقعہ ہے یہ پانی پینے پر ہے، اور کوئی مطلب نہیں نکلتا اس کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو نہر ہے یہ دنیا ہے، اس میں سے بھر بھر کے مت پیو، اتنا ہی اٹھاؤ جتنا تمہارے لیے ضرورت ہے، باقی کسی اور کے لیے چھوڑو۔ کمانے میں مشکل نہیں ہے، اپنے اوپر لگانے میں مشکل ہے۔ انبیاء کی میسیجز یہاں پر ہیں۔ اپنی زندگیوں کو ماڈریٹ رکھو، اپنے اوپر جو لگا رہے ہو اس کو کم کرو، جو اللہ کی خاطر لگا رہے ہو اس کو بڑھا دو کسی طرح سے، تب تم دشمن سے لڑنے کے قابل ہوگے۔ اور اچھا اگر گردن تک دنیا پرستی میں غارق ہوئے ہوئے ہو، معاملہ ختم، پھر کیا لڑنا، پھر کہاں پہ جانا؟ اب مشکل کیا ہے؟ اس میدان کو کون چھوڑے گا؟ اچھا لگتا ہے کمیونٹی میں کھڑے ہو کے بات ہے اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، اچھا لگتا ہے، شو بازی کر کے چیریٹی کروں تو اچھا لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا دیتا ہے یہ۔ اب کون ہے جو مخفی صدقہ دے؟ کون ہے جو پیسہ کمائے اور اللہ کی راہ میں اپنے سے زیادہ لگائے؟ اصل مقابلہ یہاں پر ہے۔ اور اگر کوئی اس میں غرق ہے اس کے بعد چاہے میں امام کی نصرت کروں گا، خوش فہمی تو ہے، اللہ کامیاب کرے انشاءاللہ، قانون کے مطابق ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ اصل مشکل ہے۔ اب یہ اس مرحلے سے بھی گزر جاتے ہیں تھوڑا سا، انبیاء کرام تشریف لائے، لوگوں کے اندر یہ مشکل ہے، ان کے اندر اٹیچمنٹ ہے۔ انبیاء کرام ائمہ اطہار نے کہا بھائی اس اٹیچمنٹ سے نکلو، دنیا کماؤ لیکن اپنے اوپر اتنا مت خرچ کرو، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تمہیں آخرت کی پرواہ کرنا چاہیے، تم دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کے مت جاؤ۔ یہ ساری باتیں کہیں انسانوں کے اندر اٹیچمنٹ ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کو اپنا نفس بھلا دے گا، ذلیل ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جب اس صورتحال میں آتے ہیں تو انسانوں کے اندر ایک اور مشکل ہے، وہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں اس چیپٹر کو کلوز کرنے کی خاطر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ
محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ لیکن آپ سے میری صرف اتنی التجا ہے، درخواست ہے، میں تو بول کر چیپٹر کلوز کر دوں گا، آپ اپنی زندگی سے کلوز نہیں کر دیجیے گا، سوچئے گا ضرور۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، دیکھو ہم طالب علم ہیں، ہمیں ٹھیک ہے 30 سال 35 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، لیکن ہم طالب علم ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بات کہی ہے نا، سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ ہم لوگوں کا کام کیا ہونا چاہیے؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ بھائی آپ نے ہمیں بٹھایا دین دینے کے لیے، ہمارا کام بھی ہونا چاہیے ہم دین دیں، دیٹس اٹ، دین دیں۔ آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کام یہ ہونا چاہیے جو دین دیا جا رہا ہے اس کو سنو، اس پہ عمل کرو۔ شاید اس طرح حجتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس سلسلے میں ایک اور پوائنٹ، انسان کے اندر کچھ عادتیں ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ انسان کی عادتیں ہیں، کچھ انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، وہ کچھ عادتیں بہت اچھی ہیں، جو فطرت میں ہوتی ہیں وہ سب اچھی ہوتی ہیں، لیکن فطرت میں جو عادتیں ہوتی ہیں اس کو انسان مس یوز کرتا ہے، بعض اوقات اسے مس یوز کرتا ہے، اس مس یوز سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اچھا، انسان کے پاس عادت ہے، کیا ہے؟ اس کی فطرت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، حب نفس۔ ہر انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے؟ خود وہ انسان کے اندر ہے یہ۔ اب یہ جو حب نفس ہے یہ اس کو ایک مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ مشکل کیا ہے؟ یہ اپنی غلطی نہیں مانتا۔ بھئی بات تو صحیح ہے، حب نفس ہے، حب نفس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس حب نفس کا ایک غلط رزلٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے لیکن عذر پیش کرتا رہتا ہے، ایکسکیوزز دیتا رہتا ہے۔ اب مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، ہم لوگ جب پہلے طالب علمی کے زمانے میں قم میں تھے تو وہاں پہ بھی استاد یہ کہتے تھے، بھئی اساتذہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بھائی تم لوگ یہاں پر ہو، ہاسٹل کے اندر بیٹھے ہو، تمہیں کوئی بودریشن نہیں کمانے کی، تمہیں کچھ اور کرنا نہیں ہے، تو پڑھو، کام یہی ہے، عبادتیں کرو، اللہ کی بندگی کرو اور پڑھو۔ اب دوسری طرف سے کیا ہوتا تھا؟ ہر کسی کے پاس ایک بنڈل آف ایکسکیوزز ہے، یہ مسئلے کی وجہ سے میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، یہ مسئلے کی وجہ، اس مسئلے کی وجہ سے میں عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، اس نے، یہ جو میرے برابر میں کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہے نا، اس نے میرا کام خراب کر دیا، ورنہ میں تو بڑا زبردست آدمی تھا۔ ساری ایکسکیوزز ادھر ڈالے گا، ادھر ڈالے گا، ادھر ڈالے گا، لیکن کبھی اپنے اوپر، یہ انسان کی فطرت میں آ گیا۔ فطرت اچھی تھی، حب نفس اچھا تھا، عادت بنائی اس نے، غلط عادت کیا؟ ایکسکیوزز بنانا۔ اب میں ایک اور بات آپ سے پوچھوں گا، یہ جو کوفی ہیں ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے؟ نہیں، ان کے پاس ایکسکیوزز ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل تشریف فرمائے دارالامارہ کے سامنے، یہ اتنا ہسٹری کا کریٹیکل پوائنٹ تھا، اگر کوفی اس موقع پر حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے دیتے، اصلا معاملہ ہی کچھ اور تھا، معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ دارالامارہ کے اندر کتنے بندے تھے؟ ایک ریومر اس نے پھیلا دیا تھا کہ سیریا سے آرمی آنے والی ہے، انفیکٹ دارالامارہ کے اندر اس کے پاس بہت کم لوگ تھے۔ جو لوگ دارالامارہ کے باہر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے ان کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ اگر ایک پراپر اٹیک ہو جاتا، اندر دارالامارہ میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، دارالامارہ کوئی بہت بڑا قلعہ نہیں تھا، اس کو ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن این ٹائم پہ کیا ہوا؟ ایک آیا، اس نے کہا بیٹا باقی لوگ لڑ لیں گے، تم کیوں لڑ رہے ہو، تم چلو۔ وہ کوئی خاتون آئی، اس نے کہا تو مر جائے گا تو میرا کیا ہوگا، میں بیوہ ہو جاؤں گی، تو چل یہاں سے۔ ایک اور آئی، وہ اپنے بچے کو لے گئی، ایک اپنے شوہر کو، ایک اس کو۔ حضرت مسلم بن عقیل خالیات، سب کے پاس ایکسکیوزز ہیں۔ اب میں آپ سے کہوں گا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی عرض کروں گا، ہم لوگ کہیں ایکسکیوزز والے لوگ نہ بن جائیں۔ جو کام بولو ایک ایکسکیوز تیار، اگر ایسا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔
ہم لوگ کربلا کے برابر میں بیٹھے ہوں گے، کربلا ہو رہی ہوگی، نعوذ باللہ ہمارے پاس ایک ایکسکیوز ہوگا، ہم نہیں آ رہے. کیوں؟ یہ وجہ ہے کوئی نہ کوئی چیز تیار ہے، اور اس موقع پر کنونسنگ لگے گی بھی کنونسنگ. اب کوئی بعد میں پوچھے کہ بھائی کربلا ہوئی، یہ ایکسکیوز تھی تمہاری، جب آنکھیں کھل جائیں گی تب تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ ایکسکیوز صحیح نہیں تھی، لیکن اس وقت کیا لگے گا؟ سلے گا، ہاں صحیح ہے، چلے گا. اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں قلب پہ محنت بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہماری فہم شعور کے دروازے بند ہو جائیں اور ہم ان ایکسکیوزز کے فلو میں ایسے بہ جائیں ہمیں دین نظر ہی نہ آئے. اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اب دیکھیے کئی چیزیں میں آپ کی خدمت میں تیزی سے گزار رہا ہوں، چونکہ کل صرف ایک آخری دن رہ گیا اس معاملے کے اندر، اور ہمیں اس کام کو کہیں رزلٹ کے اوپر لے جانا چاہیے. اب اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بات کہاں پر ہے؟ بات یہاں پر ہے اہل بیت پیغام لاتے ہیں، ہمارے پاس ایکسکیوزز ہیں، اور ایکسیپٹیبل لگتے ہیں ایکسکیوزز بھی. آرگومنٹ تو آپ کو پتہ ہے آرگومنٹ کی دنیا بڑی کھلی ہوئی ہے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے، چیمپئن ہے ہر ایک آدمی. کیا کروں؟ اب میں آپ کی خدمت میں فارمولہ عرض کروں، کیا کروں کہ یہ ایکسکیوزز کا گیٹ کسی طریقے سے بند ہو جائے، مجھے غلط دھوکہ نہ ہو. عقل کو تو استعمال کرنا ہے نا، عقل کو تو استعمال کرنا ہے. اچھا یہ حل نہیں ہے کہ کوئی آدمی کیا مولانا میں استخارہ دیکھ لوں گا. بھائی خدا نے عقل کیوں دی ہے؟ پھر عقل سے کام لو. ہاں انسان اسٹرک ہو جائے، اس کے پاس کوئی راستہ نہ رہے، اور معاملہ ایسا نہیں ہے امام کی نصرت کا بھی کہہ رہے امام کی نصرت کے لیے استخارہ دیکھوں گا، آتا ہے نہیں آتا. نہیں، نصرت واجب ہے، نصرت واجب ہوتے ہوئے واجب کے اوپر استخارہ نہیں کیا جاتا ہے. یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. حل کیا ہے؟ حل بہت سادہ سا ہے، بہت سادہ حل ہے. جو کام بھی کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی اوپینین بلٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ بھی آپ پہنچ رہے ہیں، کسی بھی آرگومنٹ کی وجہ سے اپنی اوپینین کو لے کر آئیں سامنے اور اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، اگر میں یہ کروں گا تو امام زمانہ خوش ہوں گے؟ ٹھیک ہے میرے پاس ایک بنڈل آف آرگومنٹ ہے، شاید ایکسکیوز ہے، شاید آرگومنٹ ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہے. یہ نیٹ ریزلٹ میں میں جو کچھ کرنے والا ہوں یہ امام زمانہ کو پسند آئے گا؟ کچھ لوگ مر رہے ہیں، میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا، میرے پاس بنڈل آف آرگومنٹ ہے. صحیح ہے، اپنے آپ سے پوچھوں امام زمانہ ہوتے اور اتنے لوگ مر رہے ہوتے، ریئیکٹ کرتے یا نہیں کرتے؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ امیر المومنین ہوتے اور ان کے سامنے اللہ اکبر یمن کے ایک حملے میں 40 سے زیادہ بچے مرے ہیں، ایک حملے میں. آپ نے دیکھی ان کی پکچرز؟ یہ مظلومیت نہیں ہے؟ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھو اب بھی میں کچھ نہ کروں اس پرابلم کے لیے، اس ایشو کے لیے، امام ہوتے تو کیا کرتے؟ امام ہوتے تو خوش ہوتے مجھ سے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں تھوڑا سا میرا ایکسکیوزز کا دروازہ بند ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام اس طرح اگر کروں گا نہیں، اس سے امام خوش نہیں ہوں گے. یا مثلا میں اپنے آپ سے کہوں گا ہاں میں یہ کام کروں گا، اور آنیسٹلی اسپیکنگ اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں، پوچھوں اپنے آپ سے میں امام کے سامنے یہ کر رہا ہوں گا، امام ناراض تو نہیں ہوں گے؟ امام میرے اس ایکسکیوز کو ایکسیپٹ کریں گے کیا؟ ان کا اسٹینڈرڈ اس کو دیکھتے ہوئے یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل بن جائے گا کیا؟ اس کے بعد اپنی زندگی میں موو کروں. اور یہ میں بہت دفعہ آپ کی خدمت میں مختلف کانٹیکسٹ میں عرض کر چکا ہوں، اپنی لائف کے اندر ایک اسٹینڈرڈ بنا لیں کہ جو چیز امام کو پسند نہیں ہے وہ میں نہیں کروں گا. کم سے کم اسٹینڈرڈ یہ ہے، میں نے چینج کیا ہے تھوڑا سا، آپ نے شاید فیل کیا ہو یا نہ کیا ہو. کم سے کم اسٹینڈرڈ یہ ہے جو چیز امام کو پسند نہیں ہے وہ میں نہیں کروں گا. میں نے نہیں کہا جو ان کو پسند ہے صرف وہ کروں گا، بہت سخت ہے وہ بہت سخت ہے. ابھی اتنا کر لیں جو امام کو پسند نہیں ہے
وہ نہیں کروں گا، زندگی بہتر ہو جائے گی، ایک فلو میں چلے گی امام کی طرف. اور اگر یہ اس فلو میں چلتی رہی امام کی طرف، اب میں مثالیں دوں کیا، تھوڑا سا رسک لوں گا. اب جب میں اتنا کچھ کہہ ہی چکا ہوں جس میں کچھ لوگ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ خوش نہیں ہوئے ہوں گے، تو میں تھوڑا سا رسک لے لیتا ہوں. مثال کے طور پر جو میں پرانے ٹاپکس میں سے نکالتا ہوں، وہ یہ کہ مثلا میں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں. امام زمانہ خوش ہوں گے، چھوڑ دو بھائی اس کو ابھی تھوڑا سا. میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، امام زمانہ اس کو دیکھنے سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ منع تو نہیں کریں گے اگر خود ہوتے اس گھر کے اندر؟ میں مثلا کسی جگہ کے اوپر تھوڑی سی نفس پرستی کرنا چاہتا ہوں، کچھ ڈونیشن دیا، میں کہتا ہوں بھائی پورا نام مائک پہ لینا ہے میرا، تھوڑی سی نفس پرستی ہے. آج کل تو ایکسیپٹیبل ہے. اپنے آپ سے پوچھو امام زمانہ ہوتے تو اس پہ خوش ہوتے کہ میں اپنا نام لے پا رہا ہوں؟ خوش ہوتے اس پہ؟ تھوڑا سا اس طرح اپنی زندگی کو ری چیک لگانے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں گے اچھا مجھے ایک بات پہ یقین ہے، میں اپنا جملہ توڑ رہا ہوں یہاں پہ، ایک بات پہ مجھے یقین ہے، اگر کوئی سچے دل سے اس طرح سے اپنے امام سے ہدایت مانگے، سچے دل سے کہے مولا مجھے ہدایت چاہیے اور آپ کی ہدایت مجھے نصیب ہوگی، میں سخت کام بھی کروں گا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سخت کام آئیں گے. خدا نے جنت آسائشوں لذتوں میں نہیں رکھی ہے. اہل بیت کی نصرت مزے مزے میں نہیں ہے، اس میں گردنیں کٹتی ہیں. آپ ممکن ہے کوئی کہے پہلے کٹتی تھیں، شاید آج نصرت کرنے والے نہیں ہوں گے، ورنہ نصرت کرنے پہ ہمیشہ گردنیں کٹتی ہیں. یہ جن لوگوں کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، یہ سب وہی لوگ ہیں. انہوں نے دنیا کی طرح اپنے ایکسکیوزز کے بنڈلز نہیں بنائے، انہوں نے اپنے اٹیچمنٹس کو ختم کیا. سید الشہداء کی مدد کے لیے کربلا پہنچ گئے. دور دور سے لوگ آئے تھے، کم آئے لیکن دور دور سے. بصرہ سے ایک شخص آیا، اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آیا بصرہ سے. کوفہ سے لوگ نہیں آ رہے تھے، بصرہ سے آیا تھا وہ. البتہ کوفہ سے بھی آئے، لیکن یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے سب ایکسکیوزز ختم کیے. اچھا وہ جو بصرہ سے آیا اس کو بیچ میں جاسوس نہیں ملے ہوں گے؟ جو عبید اللہ ابن زیاد کے بندے روک رہے تھے سب ملے ہوں گے. پتہ نہیں کون کون سے راستے کاٹ کاٹ کے ادھر ادھر سے آیا. اس نے کہا مجھے کربلا پہنچنا ہے، بیٹوں کو بھی لے کر آیا. اس کے بیٹوں کو بھی پتا تھا کہ یہ جو جا رہا ہے باپ، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ بچ کے نہیں آئے گا، یہ کہاں بھی ساتھ جائیں گے. عزیزان محترم، اس پہ کربلا بنی ہے. اہل ایکسکیوز سے کربلا نہیں بنی ہے. جنہوں نے قربانی دینے کا ارادہ کیا ان سے کربلا بنتی ہے. خدا انشاءاللہ اس محبت کے صدقے میں جس کے ساتھ آپ اور میں یہاں پہ موجود ہیں امام حسین کے عزا کے لیے، اور آج ہم حضرت علی اکبر کا ذکر کرنے والے ہیں. الحمدللہ خدا نے ہمیں عزا سے محروم نہیں کیا ہے، آنے دیا ہے. یہ خدا کا کتنا لطف ہے. پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں حبیب ابن مظاہر کون ہے، ان کو نہیں پتہ. ان کو نہیں پتہ کربلا میں کیا ہوا، کیسے ہوا. الحمدللہ خدا متعال نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے آؤ آؤ حسین کے غم میں رونے کے لیے آؤ آؤ. اور جب تم حسین کے غم میں رو گے اور تمہیں حسین کی ماں کی دعائیں ملیں گی، تمہارے دل روشن ہو جائیں گے، تم لوگ خود بخود کربلا کی طرف بڑھو گے. یہ جو خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب کی ہے، یہ عظیم الشان محبت ہے. یہ محبت کیسی محبت ہے؟ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو شاید اپنے غم میں نہ روتے ہوں،
یہ خدا نے عجیب محبت دے دی ہے، جو اپنے لیے بھی نہیں روتا وہ بھی حسین کے نام پہ رو لیتا، وہ بھی رو لیتا۔ امام کی محبت عجیب محبت ہے، اور عزیزو آج اس محبت کا مرکز علی اکبر میدان میں جا رہا ہے۔ حضرت علی اکبر کے مصائب عجیب مصائب ہیں۔ سید الشہداء کی جو حالت حضرت علی اکبر کے معاملے میں ہے، حضرت علی اکبر کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا رتبہ منزلت کئی وجہ سے ہے۔ سید الشہداء کے فرزند ہیں، اور وہ نکتہ کہ جو سید الشہداء نے الوداع کہتے وقت ارشاد فرمائے، اتنا شبیہ رسول ہے کہ جب نبی کی زیارت کا دل چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، اتنا شبیہ رسول۔ حضرت علی اکبر کے نہ صرف شکل شبیہ رسول ہے، بلکہ سید الشہداء کے قول کے مطابق منطق، گفتار، کردار ہر طرح شبیہ رسول۔ اتنا ہے کہ جب عاشور کا دن آیا اور صبح کی اذان دینے کا وقت آیا، سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا بیٹا تم اذان دو آج۔ اور کیوں یہ کیا؟ مورخین بیان کرتے ہیں اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو رسول اللہ کی آواز سنائی دے۔ علی اکبر کا انداز ایسا تھا۔ سید الشہداء کا فرزند حضرت علی اکبر کتنا عزیز ہے، اور یہ کتنا عزیز کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں اپنے باپ سے۔ ہم لوگ معمولاً سید الشہداء کے غم کو دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء اپنے بیٹے کو الوداع کر رہے تھے تو کتنا غم تھا۔ میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، میں نہیں کر پاؤں گا لیکن میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، ذرا اس طرف سے بھی سوچنا کہ علی اکبر کو اپنے باپ سے کتنی محبت تھی، بہت چاہتے تھے اپنے بابا کو، کتنا چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ سارے وقت سائے کی طرح اپنے بابا کے ساتھ رہتے تھے۔ کہاں بابا رکے، کہاں ٹھہرے، کہاں تھوڑا سا استراحت کی، ہمارے پاس روایت موجود ہے اور ہم سب بیان کرتے ہیں، روایت موجود کہ جب سید الشہداء کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سواری کے اوپر لیٹے لیٹے گویا کشف کا ایک منظر نظر آیا، کشف کا ایک منظر نظر آیا، جس کو ہم لوگ کبھی کبھی تعارفاً مثلا اپنے عام زبان کے اندر کہتے ہیں تھوڑی سی نیند آئی۔ نیند نہیں آتی تھی، اصل میں یہ کشف کا منظر ہوتا تھا۔ کشف کا ایک منظر دیکھا ایک اور سید الشہداء نے ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے یہ جملہ ارشاد فرمایا، علی اکبر جو ہمیشہ اپنے بابا کے نزدیک رہتے تھے فوراً نزدیک آئے اور کہا بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ کیا کوئی مشکل آئی ہے؟ کیا کوئی مصیبت آئی؟ فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا، اس کشف کے عالم میں دیکھا کہ جیسے کوئی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ اب بنی ہاشم کی جو تربیت ہے وہ یہاں پر ہے، اہل کربلا ایسے ہیں، جیسے علی اکبر نے دیکھا کہ باپ نے موت کا تذکرہ کیا، علی اکبر اپنے بابا کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں، فوراً سمجھ گئے کہ یہاں میرے بابا کو ہمت کی ضرورت ہے کہ میں جوان ہمت دلاؤں۔ فوراً اپنے بابا سے سوال کیا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کتنا مزاج پہچاننے والے ہیں۔ کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم یقیناً حق پر ہیں۔ پھر فرمایا علی اکبر نے بابا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ موت کیسے آئے گی، میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ موت کیسے آئے گی، اذن لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ پرواہ نہ ہونا علی اکبر کی ذات کے اندر ہے۔ بس عزیزو مختصر کرتے ہوئے عاشور کا دن آ گیا، علی اکبر کی روانگی کا وقت آ گیا، سید الشہداء کے سامنے کھڑے۔ عزیزو میں بہت زیادہ جذباتی باتیں نہیں کر پاتا ہوں، حقیقت یہ کہ میرے طریقے میں نہیں ہے، لیکن بعض اوقات سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، مثلا یہ مصائب کے معاملے کیسے ہوتے ہیں، تو میں صرف ایک جملہ عرض کروں گا، ذرا سا سوچنا کوئی باپ ذرا بوڑھا ہو اور ایک جوان جس کو بہت چاہتا ہے وہ مرنے کی اجازت لینے آیا ہے۔ تھوڑا سا جذبات کو دیکھو ذرا، یہاں پر دیکھو امام حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے نا،
تھوڑا سا اپنے دل کے اندر سوچنا، بیٹا اگر آخری ملاقات کے لیے آتا ہو تو کیسا لگتا ہے؟ بڑا عجیب مرحلہ ہے، بہت عجیب مرحلہ۔ علی اکبر بس اس آخری الوداع کے لیے سامنے آئے۔ سید الشہداء ایسی عجیب حالت میں ہے کہ اب علی اکبر کو جانا ہے اور معلوم ہے کہ جانا ہے، اور علی اکبر عزیز بھی ہے۔ تو عزیزو، آپ نے وہ بہت پرانا سلام مرثیہ سنا ہوگا نا، تقدم ولدی، اے میرے بیٹے آگے بڑھو۔ یہ مرثیہ بہت عجیب مرثیہ ہے، یہ سلام بہت عجیب سلام ہے۔ اس کے اندر ایک مصرع اس طرح سے آیا کہ بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہیں بیمار، تقدم ولدی۔ عجیب مرحلہ ہے، روکنا نہیں بھی چاہ رہے ہیں، بھیجنا بھی چاہ رہے ہیں، اور دل میں غم بھی ہے۔ بس ایک عجیب طرح سے ارشاد فرمایا، بیٹا، گویا یوں فرمایا کہ بیٹا جاؤ پھوپھی سے اجازت لے کر آؤ، پھوپھی سے الوداع کر کے آؤ۔ ایسو یہ جو مرحلہ آتا ہے نا خواتین سے الوداع کرنے کا، یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ اور کیوں بہت سخت ہے؟ اب جو الوداع کرنے والی ہیں وہ زینب کبریٰ ہیں۔ امام کو پتا ہے کہ جب میرا بیٹا علی اکبر بی بی زینب کے سامنے الوداع کرنے جائے گا تو کیا ہونے والا ہے۔ گویا علی اکبر کی ہمت بڑھائی، کہا بیٹا جا کر الوداع کر کے آؤ۔ ایسو وہاں پہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے ماتم ہوا ہے، کس طریقے سے خواتین نے الوداع کیا ہے، ہمارے پاس دو روایتیں میں مستندات کے اوپر رکھتے ہوئے مثلا علامہ ذیشان درجوادی صاحب کو نقل کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں دو روایتیں عرض کروں گا، اور بہت معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا ان باتوں کو بیان کروں گا۔ علی اکبر کی رات ہے، انشاءاللہ مجھے اور آپ کو گریہ کرنا ہے مولا علی اکبر کے نام پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم گریہ کریں، دل بھر کے گریہ کریں، تاکہ انشاءاللہ خدا علی اکبر کی طرح ہمارے بچوں کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ جب علی اکبر چلا گیا تو ہمارے بچے کہاں جائیں؟ وہیں جائیں جہاں علی اکبر گیا۔ عجیب مرحلہ آیا۔ علی اکبر الوداع کرنے کے لیے خیمے کے اندر تشریف لائے۔ دشمنوں کی طرف سے ایک جملہ آیا ہوا ہے، دشمنوں کی طرف سے جملہ آیا، کہا مجاہد تو بہت گئے تھے خواتین کے خیمے میں الوداع کرنے کے لیے، لیکن جتنا ماتم علی اکبر کی دفعہ ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ جتنا ماتم علی اکبر کی دفعہ ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا۔ مشہور و معروف روایت، 7 دفعہ پردہ اٹھا، 7 دفعہ پردہ۔ کیا ہوتا تھا؟ جیسے علی اکبر الوداع کر کے باہر نکلتے تھے، کوئی اور بھی تھام لیتی تھی، علی اکبر کے نام پہ پھر ماتم شروع ہو جاتا تھا۔ ایک عجیب روایت موجود ہے، عجیب روایت واقعاً علامہ ذیشان درجوادی صاحب نے اس کو بیان کیا، میں انہی کے اوپر رکھ کر اس کو عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا جب 6ٹھی دفعہ پردہ اٹھا تھا اور علی اکبر باہر آئے تھے، 7ویں دفعہ کسی نے علی اکبر کی ابا کا دامن پکڑا۔ علامہ صاحب بہت اجتہادی آدمی تھے، وہ بہت کوشش کرتے ہوں گے معاملات کو سمجھنے کے لیے، تو انہوں نے بہت خوبصورت ایک جملہ کہا یہ جو کسی نے دامن پکڑا ہے نا، یہ شاید کوئی بچی ہے۔ شاید کوئی بچی ہے۔ اس کے بعد علی اکبر خیمے سے باہر آئے، علی اکبر خیمے سے باہر آئے، ایسے باہر آئے جیسے گھر سے جنازہ نکل آیا۔ علی اکبر تشریف لے آئے بابا کے سامنے ایک دفعہ پھر۔ اب بابا نے الوداع کرنا ہے، وہ مشہور و معروف دعا کی۔ جب حضرت علی اکبر چلنے لگے تو ایک دشمن شمشیر اٹھا کر کہہ رہا تھا یہ آئے گا تو میں اسے ماروں گا، یہ آئے گا تو میں اسے ماروں گا۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جیسے حضرت علی اکبر کے جانے کا وقت آیا تو تمام کوفی پیچھے چلے گئے، تمام کوفی سامنے سے ہٹ گئے۔ کیوں؟ کوفیوں نے رسول خدا کا چہرہ دیکھ لیا، انہوں نے دیکھا نہیں علی اکبر کا چہرہ رسول خدا کا چہرہ ہے، تو یہ سارے کوفی پیچھے ہٹ گئے۔ اب جو علی اکبر کے سامنے آئے یہ سارے اموی شیطان آئے ہیں،
یہ وہ ہیں جو علی اکبر کے نام پہ بغض لیے بیٹھے ہیں۔ تو ان میں سے کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں، عمر سعد اشارہ کرتا ہے کہ اس زمان کو مارنا ہے، تو سید الشہداء آہت اٹھاتے ہیں ایک جگہ ہے فقط کربلا میں، یہ جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے صرف ایک جگہ ہے۔ عمر سعد کے لیے کہتے ہیں خدا تیری نسل کو ایسے ختم کرے جیسے تو میری نسل ختم کرنا چاہتا ہے۔ سید الشہداء کو پتہ ہے میرا علی اکبر واپس نہیں آئے گا۔ اب علی اکبر آگے بڑھے، دو روایت بیان کرتے ہیں عزیزوں، میں آپ کے ساتھ ضرور عرض کروں گا، ان دونوں روایت کا عجیب ہے۔ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں علی اکبر سے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے میری طرف موڑ موڑ کے دیکھتے رہنا۔ میری طرف مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، کوئی امام حسین کے دل کو دیکھے۔ عجیب جملہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو انہوں نے احساس کیا کہ امام حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ عجیب جملہ ہوا بہت۔ حضرت علی اکبر کا جانا نہیں معلوم کیا کام تھا اس وقت، کس طرح کی حالت تھی سید الشہداء کی۔ جو مختصر کرتے حضرت علی اکبر دشمن کے سامنے پہنچ گئے، دشمن سے لڑنا شروع کیا، بہت عجیب جنگ کی۔ یہ تمام جو ہم مظلومیت دکھاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت میں شجاعت نہیں تھی۔ حضرت علی اکبر بہت شجاع تھے، دشمن کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ دشمن کو یاد آ گیا کہ علی اکبر علی حیدر کا بیٹا ہے، حیدر کا بیٹا ہے، حیدر میدان میں آیا ہے۔ اور دشمنوں کے جب بہت کچھتے کے پچھتے لگے، پیچھے ہٹے، علی اکبر ایک موقع کے اوپر بابا کے پاس واپس آئے۔ عزیزوں امامت ایک امتحان ہے۔ اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن فقال انی جاعلک للناس اماما۔ امامت امتحان پر ہے۔ علی اکبر آئے اور بابا سے کیا کہا، بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا۔ عزیزو کون مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ علی اکبر مانگ رہا ہے، کوثر کے مالک سے مانگ رہا ہے۔ سید الشہداء نے جملہ ارشاد فرمایا، کہا بیٹا علی اکبر تم جاؤ، تمہیں فاطمہ زہرا پانی پلائے گی، تمہیں علی مرتضیٰ پانی پلائیں گے، تم محمد مصطفیٰ پانی پلائیں گے۔ علی اکبر دوبارہ گئے دشمنوں کی طرف۔ اب گویا آخری حملہ ہو رہا ہے، بس آخری حملے کے لیے گئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے گھیرنا شروع کر دیا، پتھروں کی بارش کی، علی اکبر کے اوپر ہر طرح سے محاصرہ ہو گیا۔ عزیزو نفس المحموم شیخ عباس قمی کی روایت مستندات میں سے ایک جملہ فرمایا، کہتے ہیں تلواریں اتنی مار رہے تھے، اتنی مار رہے تھے، اتنی ماری ہیں فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا۔ ارے ایک پرچی نہیں تھی، شمشیریں تھی، نیزے تھے، پرچیاں تھی، قتلوه إِرْبًا إِرْبًا۔ اب امام حسین انہیں ٹکڑے ہوئے لاشوں پر پہنچ گئے۔ اب جو علی اکبر کو اس حال میں دیکھا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ بھی مستند جملہ ہے، علی اکبر کے لیے آخری جملہ ارشاد فرمایا، وَأَلَدَ الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا۔ اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ امام حسین نے خود علی اکبر کا ماتم سب سے پہلے کیا ہے۔ بس یہ منظر تھا عزیزو، آخری جملے کی زحمت آپ کو، بس یہ منظر تھا۔ بی بی زینب جو محافظہ امامت ہیں، انہوں نے دیکھ لیا بھائی نے کیا جملہ بولا، گویا خیمے کے دروازے پر آئی، بھیا کیا میں آؤں لاشا اٹھانے؟ بس ایک شعر آپ کی خدمت میں ہے،
میں اس کو تبرک سمجھتا ہوں، میں اس کو علی اکبر کے مصائب کا تبرک سمجھتا ہوں اس شعر کو۔ علامہ ذیشان درجبادی سے دوبارہ لے رہا ہوں، فرمایا بیوی نے جو آ کر کہا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، جوان بیٹا باپ کے برابر کا ہے، وہ علی اکبر ہے، کڑیل جوان ہے، یہ بوڑھا باپ ہے، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ ماتم حسین